بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیو واچر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا، اور آج ہم جس لیکچر کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آفاق سن سیریز نیو اردو کورس کلاس 7 پیج نمبر 120۔ لیٹ می چیک دیٹ، 122 اور 123، 122 اور 123 کا ہم آج جو ہے وہ احاطہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جی، سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے ہیں۔ دادا جان، ہمارے ملک میں کون کون سے قومی ادارے کام کر رہے ہیں؟ اچھا، اس سوال کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی معذرت، اس وقت جو ہے نا وہ بیک اینڈ پہ جو ہے وہ ٹرین کے سائرن کی آواز آ رہی ہے، تو ابھی ٹرین پہنچی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈسٹورٹڈ ہے، تو اس کو آپ بیئر کر لیجئے گا۔ اچھا، یہ جو سوال ہیں یہ آپ نے وہاں سے جو ہے نا وہ کلک کروانے، اور یہ کلک کیسے نہیں کروانے، یہ ڈائریکٹ صرف آپ نے لکھوا نہیں دینے، بلکہ یہاں تک جو ہے نا وہ بچے کیا کریں گے، آپ بچوں کو یہ ڈرلنگ کے طور پہ کروائیں گے۔ ڈرلنگ کیا ہے کہ ایک جانب آپ بچوں کو بتائیں گے اور وہ نام انڈر لائن کروا دیں گے۔ جب آپ نام انڈر لائن کروائیں گے تو اس کے دوران کیا ہوگا کہ پھر جب آپ بچوں کو بتائیں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارہ کی بات ہے یا رضا کی بات ہے، یا ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے نا وہ، اور اس طرح بچوں کے ذہن کے اندر بھی یہ اتر جائے گا۔ پورے ملک سے لوگ اپنے نمائندے چن کر قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے دادا جان، کیا پولیس بھی قومی ادارہ ہے؟ رضا نے کہا تھا، لیکن یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، آپ پہلے پیچھے سے جب جملہ پڑھا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ پرائر نالج کے طور پہ بچوں کو جو ہے نا وہ لنک کروائیں گے کہ بیٹا اس کا فائدہ یہ ہے، اور اس انداز سے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی، ہماری بہادر افواج ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ عدلیہ بھی اہم قومی ادارہ ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یہ رضا کے جو ہے نا وہ آخری جو ہے وہ جملے تھے، لیکن آپ اس کو وہاں سے تصدیق کر کے تو پھر ان کو جو ہے نا وہ کروائیں گے، اور اس کی جو ہے وہ ڈرلنگ کے علاوہ اس کی جو ہے وہ ورک شیٹ بھی دی جا سکتی ہے۔ ورک شیٹ کیسے آپ نے بنانی ہے کہ یہ حصہ آپ جو ہے وہ فوٹو کاپی کروائیں گے انلارج کر کے، اور یا پورا پیج آپ فوٹو کاپی کروا لیں، یا صرف اتنا حصہ کروا کے پھر اوپر جو ہے وہ اسکول کا ٹیگ اور لوگو لگائیں گے نیچے بھی، اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ جو ہے نا فوٹو کاپی کروائیں گے تو خوبصورت انداز میں آپ کی جو ہے وہ تیار ہے، ورک شیٹ تیار ہے۔ دوسرا طریقہ ورک شیٹ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی کی پکچر بنا کر تو پھر اس کو جو ہے نا وہ ایڈٹ کر لیں، اور ایڈٹ کر کے اوپر اور نیچے جو ہے نا وہ اسکول کا لوگو لگا لیں، تو دونوں صورتوں میں بھی یہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کی جو ہے وہ ورک شیٹ تیار ہو جائے گی۔ مل کر کریں بات کے اندر جو ہے وہ ہمیں اب اس کو جو ہے نا وہ دھیان میں رکھنا ہے کہ مل کر کریں بات کے اندر جو ٹاپک دیا گیا ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ نے بچوں کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ اس ٹاپک کے اوپر کچھ نہ کچھ بول سکیں۔ کوسچن نمبر 4 ہے جی، ذرائع ابلاغ کی مدد سے قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق خبروں یا فیچروں کے تراشے کمرہ جماعت میں لائیں اور ساتھیوں کو پڑھ کر سنائیں، بعد ازاں ان سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس کے دو بڑے جو ہے نا وہ بہترین طریقے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ کا نیوز پیپر ہو یا جو ہے وہ، اس کے علاوہ آج کل تو جو ہے وہ قومی اسمبلی کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی پراپر جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی ہے۔ آپ نیشنل اسمبلی gov.pk اس کو جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں، pakistan.pk کو سرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ جو ہماری اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے وہ ڈیٹیل سے وہاں پر موجود ہوتی ہے، تو اس کے آپ جو ہے وہ کٹنگز بھی اس کے آپ پرنٹس بھی لا سکتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو ہے وہ قومی اخبار ہوتا ہے، جو بڑا مطلب ملکی اخبار ہوتا ہے، اس کے فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے نا مین جو 3 جو ہے نا وہ کالمی خبر ہوتی ہے، جو بڑی خبریں ہوتی ہیں وہ عمومی طور پہ پارلیمنٹ کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو وہاں سے بھی جو ہے نا وہ ان خبروں کو جو ہے نا وہ ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ کوسچن نمبر 5 ہے جی، سبق سب ادارے ہیں، اپنے کے اہم نکات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کے 2-3 جو ہے نا وہ پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کوسچن کیا گیا ہے اس کوسچن کو آنسر سمیت آپ لکھ لیں، تو تب بھی جو ہے نا کوسچن یہ والا نہیں جو سبق کے اندر کوسچنز کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے رضا کے کوسچن تھے، سارہ کے کوسچن تھے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ دیگر بچوں کے جو کوسچنز ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں جب لکھیں گے تو وہ آپ کے جو ہے نا میجر نکات بن جائیں گے۔ قواعد سیکھیں، قواعد و انشاء کے اعتبار سے جو ہے نا وہ نمایاں کیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے خالی جگہ میں لکھیں اور عبارت مکمل کریں۔ اچھا، لغت جو ہے وہ انگلش میں لغت کو جو ہے وہ ڈکشنری کہتی ہیں، اور ڈکشنری کی اردو جو ہے وہ لغت ہوتی ہے، اور اس کی جمع لغات آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور عجائب گھروں کا شمار بھی قومی اداروں میں ہوتا ہے۔ عجائب گھر میں ہمیں قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت سے متعارف یعنی پہچان کرانے کا ایک وسیلہ ذریعہ ہے۔ متعارف جو ہے نا وہ کروانا یعنی پہچان کروانا، تعارف بھی آپ کروا سکتے ہیں، تعارف کروانے کا ایک وسیلہ ذریعہ۔ لاہور کے عجائب گھر کو ایک اہم قومی ادارے کا جو ہے وہ سٹیٹس حاصل ہے کہ حیثیت حاصل ہے، یا جو ہے وہ علاوہ ازیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ کتب خانے، علاوہ ازیں کے لیے آپ کیا ورڈ یوز کریں گے، اس کے علاوہ کتب خانے میں قومی ادارے ہیں جو کتب خانے بھی ہمارے قومی ادارے ہیں جو علم و کتب خانہ لائبریری کی اردو ہے۔ اب لائبریری اٹ سیلف بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بچوں کو جو ہے نا دونوں چیزیں بتا دیں گے تو ان کے پاس اتنا پرائر نالج ہوگا کہ وہ دونوں جو ہے نا وہ زبانوں کا احاطہ کر سکیں گے۔ ایک تو جو ہے نا اردو کا اصل لفظ بھی ان کے جو ہے نا وہ زبان و زد عام ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کس زبان کا کس جو ہے وہ ورڈ کا ترجمہ جو ہے وہ، اور اس کی جگہ پہ ہم کسی اور زبان کا کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا۔ پارڈن می، جو علم و ادب کے خزانوں کو ٹھکانہ یعنی جو ہے نا وہ ٹھکانہ کا مطلب ہوتا ہے رہائش گاہ ہوتے ہیں یہاں، بعض کا مطلب کچھ کتب تو اتنی نایاب کا مطلب نہایت قیمتی، کم یاب یعنی نہ ملنے والی ہوتی ہیں، جو صرف خاص کتب خانوں میں ہی ملتی ہیں۔ علم کی طلب یعنی کہ پیاس جستجو رکھنے والے یہاں جاتے ہیں اور اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 122 کے اوپر معلمانہ نکتہ ہے جس کو جلدی سے ہم جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر جو ہے وہ 4 اور سوال نمبر 5 سے متعلق بچوں سے بات چیت کریں، ہر بچے کو اظہار خیال کا موقع دیں۔ سوال نمبر جو ہے وہ 6 کے تحت دی ہوئی عبارت بچوں سے درست تلفظ سے پڑھوائیں، بعد ازاں نمایاں کیے ہوئے الفاظ کے معنی لکھوا کر عبارت مکمل کروائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ بتا دی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 123 کے اوپر، اور صفحہ نمبر 123 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے جو ہے وہ اس لیکچر کے اندر ہم نے کیا کچھ جو ہے نا وہ سمجھنا ہے۔ اچھا، کوشچن نمبر 7 ہے جی، یعنی سوال نمبر 7 ہے، نمایاں کیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، طلوع کا جو ہے نا وہ متضاد کیا ہوگا؟ غروب۔ ہار کا متضاد جو ہے وہ جیت ہوگا، ہار اور جیت جو ہے وہ کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ قومی ادارے ملک کی ترقی کا جو ہوتا ہے وہ ترقی کا جو متضاد بنے گا وہ تنزلی بنے گا، اس کو تنزلی پڑھ دیتے ہیں، تنزلی غلط ہوتا ہے، جب بھی اس کو پڑھنا ہے تنزلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زے جو ہے وہ مشدد ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا خصوصی طور پہ اس کا دھیان رکھنا ہے۔ قومی ادارے ملک کی ترقی اور تنزلی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بری کا مطلب ہوتا ہے زمینی، اور اس کے مقابلے پہ فضائی آئے گا، اس کے مقابلے پہ بحری جو ہے وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، بلکہ ایک منٹ رکیں، ہاں ٹھیک ہے، بری جو ہے نا اس کے مقابلے پہ انہوں نے یہاں پہ بحری دیا ہوا ہے، ویسے عمومی طور پہ زمین کے مقابلے پہ ہم جو ہے نا وہ آسمان کا ذکر کرتے ہیں، تو ہوا کے مقابلے پہ فضا کا ذکر، اور انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا بری کے مقابلے پہ بحری کا ذکر کیا ہوا ہے۔ آگے جو ہے نا وہ سینٹنس یعنی جملے کے جو ہے نا سیکوینس کے اعتبار سے تو آپ سر دست یہاں پر جو ہے نا وہ بحری لگائیں گے، تو بری فوج زمینی حدود کی اور بحری فوج سمندری حدود کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ معاشرے میں امن و امان کی عدم موجودگی فساد پھیلانے کا سبب باعث بنتی ہے، یا اس کے جو ہے نا وہ امن کے مقابلے پہ جو ہے نا وہ ظاہر فساد آئے گا، امان کے مقابلے پہ جو ہے نا وہ بے ایمانی اور اس طرح کی جو ہے نا وہ چیز جو ہے وہ آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ لکھنا سیکھیں، ڈاک خانے میں کسی صارف اور عملے کے جو ہے نا وہ درمیان ہونے والا مکالمہ لکھیں اور کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے بچوں کے کسی رفاہی ادارے کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور پھر تمہید، نفس مضمون اور اختتام کا خیال کریں، رکھتے ہوئے 300 الفاظ پر مشتمل ایک جامع مضمون لکھیں۔ عملی سرگرمی ہے جی 10، ایک کتابچہ تیار کریں جس میں پاکستان کے مختلف اداروں کی علامات کی تصاویر چسپاں کریں اور ان کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں۔ اچھا، ڈاک خانے میں کسی صارف اور عملے کے درمیان مکالمہ کے تو میں نے ڈیٹیل میں کافی لیکچر آپ کو دیے ہوئے
ہوئے ہیں آپ اس کو جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں. انٹرنیٹ کی مدد سے بچوں کے کسی رفاہی ادارے کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور پھر تمہید نفس مضمون اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے 300 الفاظ پر مشتمل ایک جامع مضمون لکھیں. عملی سرگرمی ہے جی، ایک کتابچہ تیار کریں جس میں پاکستان کے مختلف قومی اداروں کی علامات کی تصویریں چسپاں کریں اور ان کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں. ذرائع ابلاغ پر قومی اداروں کی کارکردگی سے متعلق نشر ہونے والا کوئی پروگرام دیکھیں اور اس سے متعلق کمرہ جماعت میں ساتھیوں کے تبادلہ خیال کریں. برائے اساتذہ یعنی ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ سوال نمبر 8 کی سرگرمی کے لیے بچوں کے 2 گروپ بنا دیں اور انہیں موضوع سے متعلق جو ہے نا مکالمہ لکھنے اور جماعت میں پیش کرنے کے لیے کہیں. ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. صفحہ نمبر 122 اور صفحہ نمبر 123 کا ہم نے احاطہ کیا ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی. نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور